أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھنے پر محمد والا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں آج کے دن کی مناسبت سے ولادت باسعادت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ اسی مولود کے صدقے میں خداوند عالم ہم سب پر نظر کرم فرمائے. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے سورہ کوثر کے نام سے سب کو معلوم ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پس اس کے شکرانے کے طور پر کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ، نماز پڑھ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ. اور کیا کرنا ہے؟ وَانْحَرْ، اور قربانی دے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا. تو عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں ان کے بیٹوں کی ولادتیں ہوئیں، طیب و طاہر، عبداللہ، قاسم، اسی قاسم کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہتے. وہ بچپن میں فوت ہو گئے تو
مشرکین عرب انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ تو بے اولاد ہیں، یہ تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، ان کی تو نسل آگے چلے گی نہیں، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے اپنے حبیب کو بشارت دی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کے کیا معنی ہیں؟ کوثر کے معنی ہیں خیر کثیر، اور کوثر کے جو مصداق ہیں ان میں حوض کوثر بھی ہے، اور حوض کوثر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جنت میں جانے سے پہلے جس حوض پر سب جمع ہوں گے اور وہاں مومنین کو سیراب کیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ تو گویا جیسے وہ آتی ہے نا بارات، تو سب سے پہلے جو مشروب پیش کیا جاتا ہے ویلکم ڈرنک، تو سب سے پہلے یہ حوض کوثر پر مومنین کو سیراب کیا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اگرچہ یہاں پر بھی روایتیں ہیں ہمارے بھائیوں کی صحیح بخاری میں بھی کہ بہت سارے لوگ رسول پاک کے صحابہ میں سے بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اب اللہ جانے وہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے وہاں پہنچنے پر، تو بہرحال وہاں ان کو روک دیا جائے گا، اور رسول پاک فرمائیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے بہت ساری بدعتیں شروع کر دی تھیں اور یہ صحیح طرح دین پر رہے نہیں تھے، تو لہٰذا ان کو زبردستی حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا۔ تو وہ حوض کوثر جو کہ جنت میں جانے سے پہلے، اور ایک جنت میں بھی تسنیم اور اس کا جو چشمہ ہے کہ جو ہر جنتی کے ہاں جائے گا۔ تو بہرحال کوثر کے کئی مصداق ہیں، اور کوثر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا لقب ہے۔ تو اگر اس کے معنی یہ کریں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، تو پھر جو اگلی آیت ہے اس کا اور اس پچھلی آیت کا کوئی ربط خاص رہتا نہیں، ہو جائے گا اس طرح سے کہ ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، تجھے نہر کوثر عطا کی، اور تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، اس میں کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ اور علامہ طباطبائی تفسیر المیزان والے فرماتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے معنی ہے کہ رسول ہم نے تجھے ذریت کثیر عطا کی، اور اس کا وسیلہ سبب کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا۔ تو آپ کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ آپ بے اولاد رہیں گے، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے، تو اب اس کوثر کی وجہ سے تیری نسل آگے بڑھے گی۔ تو اب جب اس طرح سے ترجمہ کیا جائے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی تجھے سیدہ فاطمہ زہرا عطا کی، تو اب تجھے اولاد دی سیدہ فاطمہ زہرا کی شکل میں، اور اس کی وجہ سے تیری نسل تو دنیا بھر میں پھیل جائے گی، لیکن یہ جو لوگ تجھے ابتر کہہ رہے ہیں یہ خود ابتر ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تجھے تو کوثر عطا کر دی اور تیرے دشمن ابتر رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ترجمہ جو ہے بالکل صحیح ہوتا ہے کہ تجھے ذریت کثیر دی اور تیرے دشمن ابتر رہیں گے۔ اور عزیزان گرامی، خود جناب فاطمہ زہرا کتنی عظمت والی بی بی ہیں کہ خود رسول پاک کے لیے فرمایا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کے انداز سے اور نہیں آیت ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے عطا کی کوثر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پر ایک طرح کا احسان کر رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر دی ہے، تو اب تیری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو ہم نے دیا ہے تجھے۔ اب اس کے شکرانے کے لیے فا ہے، فصلے، صلے کا مطلب نماز پڑھ، اور اس کے اوپر آیا فا، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کر دی ہے، پس
فصلی، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کے ہاں آ جا اور اس کی نماز پڑھ. فصلی لربک وانحر، اور قربانی دے. اور چھوٹی قربانی کو وانحر نہیں کہتے، نہر کرتے ہیں اونٹ کو، بڑی قربانی کو. تو قربانی بھی دینی ہے تو وہ بڑی قربانی دینی ہے، تو لہٰذا نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا جو کوثر ہستی ہے، ان کی آمد پر جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کریم نعوذ باللہ ابتر ہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا لگا. اور جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، چونکہ یہ اسی کوثر ہستی کا ثمر اول ہے، اسی کوثر ہستی کا تسلسل ہے، تو امام حسن جو کہ رسول پاک کے قرآن کی نگاہ میں بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، چونکہ حسن اور حسین کو فرزند رسول کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ نے کہا تیری نسل تیری بیٹی کی وجہ سے ہم آگے بڑھائیں گے، تو لہٰذا امام حسن اور امام حسین فرزندان رسول ہیں. اور اس بات پر تو وہ آیا کریمہ بھی گواہ ہے کہ جس میں آپ نے چیلنج کیا ان کو کہ قل تعالوا نادعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ اور ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں. تو پھر کیا کر رہا ہے؟ انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفوسوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دیں. صلوات پڑھ لے بار محمد. تو عزیزان گرامی، آج امام حسن علیہ السلام کا جشن ہے، 15 رمضان ہے. تو آج امامت اور ولایت کا جشن ہے. آج کا یہ جشن طہارت و سخاوت کا جشن ہے. آج کا یہ جشن جود و کرم کا جشن ہے. آج کا یہ جشن رفعت و عظمت کا جشن ہے. آج کا یہ جشن علم و حلم کا جشن ہے. آج کا یہ جشن تقوی و عصمت کا جشن ہے. آج کا یہ جشن حق و حقیقت کا جشن ہے. آج کا یہ جشن نبی کے نور عین کا جشن ہے. آج کا یہ جشن امیر المومنین کے چین کا جشن ہے. آج کا یہ جشن زہرا کے نور العین کا جشن ہے. آج کا یہ جشن برادر حسین کا جشن ہے. تو عزیزان گرامی، آج کا جشن امام حسن کا جشن ہے. آپ 15 رمضان مدینہ منورہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں آپ کا ظہور ہوا. تو جب بچے کا نام رکھنے کی نوبت آئی تو مولا کائنات علی علیہ السلام نے رسول کریم بچے کو پیش کیا. رسول پاک نے اپنے دست مبارک پر اپنے نواسے کو لیا اور گٹی کے طور پر اپنی زبان اقدس امام حسن کے منہ میں رکھ دی، اور پہلی خوراک جو اس دنیا میں آ کے انہوں نے لی وہ رسول پاک کا لعاب دہن چوسا. رسول پاک نے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی. تو فرمایا کہ اے ابوالحسن، کیا مولود کا نام تجویز کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر سبقت لینا نہیں چاہتا. تو رسول پاک نے فرمایا میں بھی اپنے پروردگار پر سبقت لینا نہیں چاہتا. ایسے میں جبرائیل امین آئے اور سلام کیا اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ علی کا جو فرزند ہے، چونکہ علی کی نسبت اے میرے رسول وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو ہارون کے بیٹے کا نام شبر ہے، تو اس کا نام بھی اسی نسبت سے ان کا نام رکھیں.
تو رسول پاک نے فرمایا میری زبان عربی ہے، وہ تو عبرانی کا لفظ ہے، کہا کہ عربی زبان میں اس کا مطلب بنے گا حسن، تو آپ کا نام اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں یعنی کہنے پر حسن رکھا گیا ہے، اور حسن اور حسین پہلے عرب میں یہ نام ہوتے نہیں تھے، تو یہ وہ نام بھی وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، تو حسن نام رکھا گیا، اور 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، اور یہیں سے یہ سنت حسنہ جاری ہوئی ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا عقیقہ کرنے کے لیے، کیونکہ رسول پاک نے امام حسن اور امام حسین کے عقیقے کیے 7ویں دن، تو عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی چند اشعار ہیں، وہ اگرچہ شاعر نے تو معصوم اول کے لیے لکھے ہیں، لیکن چونکہ حدیث ہے اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیت، عزیزیت، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی محمد۔ دوبارہ نعرے لگا لیتے، ایک نعرہ درمیان میں رہ گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس کی پیشانی کس پر ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہے، اور کلی طور پر یہ کس کی شبیہ ہے۔ تو یہ جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ۔ آنکھیں کیسی ہیں؟ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں۔ بحرین، بحر کہتے ہیں سمندر کو، دو سمندر کو۔ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں۔ پیشانی مبارک کیسی ہے؟ ماتھا کیسا ہے؟ ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے۔ عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ گیسو کیسے؟ گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے۔ ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔ گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا۔ لب کیسے ہے؟ ہونٹ، لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں، لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں۔ قد کیسا ہے؟ قد ہے کہ امامت کے خد و خال کا معیار، قد کیسا ہے؟ قد ہے کہ امامت کے خد و خال کا معیار۔ بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں۔ سینہ کیسا ہے؟ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ۔ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ تو عزیزان گرامی شاعر نے تو
رسول کریم کے لیے یہ چیز لکھی ہے، چونکہ ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، اور پھر جتنی شباہت امام حسن کی رسول پاک کے ساتھ تھی اتنی کم ہی کسی کی تھی، تو شبیہ پیغمبر تھے۔ تو جب پوری شبیہ، اور خاص طر حدیثوں میں آیا ہے کہ سر اقدس سے لے کے سینے مبارک تک امام حسن رسول پاک کی شبیہ تھے۔ تو یہ جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں ساری تقریباً وہی ہیں، اور جب رسول پاک کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے تو امام حسن کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی مادر گرامی سیدہ کونین، یعنی تمام خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے بابا جان وہ سید الاوصیاء ہیں، اور ان کے نانا جان فخر انبیاء ہے، فخر موجودات ہیں، ختم الرسل، مولا کل، اور ان کی نانی جان ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں ساری کہ جو اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی سید و سردار ہے، اور بھائی کون ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں اپنے ذاتی اوصاف میں کمال پر فائز تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کے بننے میں جہاں اس کے ذاتی اوصاف ضروری ہیں، وہاں جو خاندانی ماحول اور جو پرورش جہاں پاتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو جب ایسے ماحول میں پرورش پائی ہو تو کیوں نہ وہ جنت کے جوانوں کا سردار بنے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ 15 رمضان کو آپ پیدا ہوئے ہیں، اور 28 صفر 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ تو اس طرح آپ کی کل عمر جو ہے 47 سال ہے، اور آپ کا جو دورانیہ ہے امامت کا وہ 9 سال اور 5 مہینے اور چند دن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اور امام بھی پیدا ہوتے ہی امام ہی ہوتا ہے، لیکن رسمی طور پر جب ایک امام دنیا میں موجود ہو تو جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک دوسرے امام کی امامت ابھی رسمی طور پر اس کا آغاز نہیں ہوتا۔ ادھر ایک امام جو ہے دنیا سے جاتا ہے تو وہ سرکاری طور پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسرار امامت دوسرے کو سپرد کر دیے، تو جب تک امام حسن ہیں اس وقت تک امام حسین کی امامت نہیں چلتی، اس وقت امام حسن کی امامت ہے، اور جو ہی امام حسن کی شہادت ہوگی تو امام حسین کی امامت شروع ہوگی۔ تو اسی طرح جب تک مولا کائنات علی علیہ السلام موجود ہیں اس وقت تک امام حسن کی امامت نہیں چلتی۔ تو 21 رمضان کو آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے، اور 28 صفر 50 ہجری میں اختتام ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو کل مدت ہے 9 سال اور چند مہینے، یعنی 5 مہینے اور 7 دن بنتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام کی جو فضیلتیں ہیں ان کا علم دیکھ لیں، ان کی شجاعت دیکھ لیں، ان کا تقوی دیکھ لیں، ان کی طہارت دیکھ لیں، ان کی سخاوت دیکھ لیں، ان کی عبادتیں دیکھ لیں، ان کا علم دیکھ لیں، ہر چیز میں وہ کمال پر فائز ہوتا ہے۔ امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آگے آگے چلنے والا ہو۔ امام وہی جو لیڈنگ رول ادا کرتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں، انسانیت میں تمام لوگوں سے تمام کمالات میں آگے آگے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس شعبے میں بھی آپ دیکھ لیں، عبادت میں دیکھ لیں تو امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے متعلق ہے کہ وضو کرتے تھے تو اس طرح سے ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، اور جب عبادت خداوندی کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور جب پوچھا جاتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر خداوند عالم کی معرفت ہو اور معلوم ہو کہ کس پروردگار کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے بندہ،
تو اس کی عظمت اور جلالت کے سامنے اسی طرح ہی اس کا حال ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا تمام امام جو ہیں عبادت میں بے مثال ہیں، اور شہید مطہری کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے ائمہ ان میں بے مثال ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات سے عشق، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے پیار۔ تو لہٰذا جس امام کو بھی دیکھیں وہ جہاں اللہ کی عبادت کرنے میں اس معراج پر فائز ہے، وہاں وہ بندوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے شان مقدس پر بوریاں اٹھا اٹھا کر یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے گھر لے کے جاتے تھے۔ اسی طرح امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، تمام ائمہ جو ہیں وہ مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتے تھے اور اللہ سے بھی عشق کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان میں بھی یہ دونوں خوبیاں آنی چاہیے کہ جہاں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں آگے بڑھیں، وہاں وہ مخلوق خدا کے لیے بھی کام کریں۔ تو عزیزان گرامی، عبادت ایسی اور علم کے متعلق ایک ایک مثال ہی بیان کی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھنے بار محمد والا۔ ایک دفعہ امیر شام کو شاہ روم نے کچھ سوال لے کر بھیجے تھے اور وہ خود تو اس کو جواب نہ دے سکا اور کسی کو بھیجا امیر المومنین کی خدمت میں۔ تو امام نے اس شخص سے کہا کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، جس سے چاہے تو یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو اس شخص نے امام حسن سے سوال پوچھے اور اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کائنات میں کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک چیز دوسرے چیز پر حاوی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سخت ترین چیز جو ہے وہ پتھر ہے، پتھر سخت چیز ہے، لیکن اس پر لوہا حاوی ہے کہ لوہے سے اس پتھر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوہا بڑی سخت چیز ہے، لیکن آگ جو ہے وہ اس پر حاوی ہے کہ لوہے کو آگ میں رکھیں تو آگ جو ہے لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس آگ پر پانی جو ہے وہ حاوی ہے کہ جہاں بھی آگ لگی ہو تو پانی اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا جائے تو پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پانی پر یہ بادل جو ہیں حاوی ہیں کہ جس پانیوں کو لیے پھرتے ہیں، ہزاروں ٹن پانی جو ہے بادلوں میں ہوتا ہے اور وہ اس کو لیے پھرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس بادلوں پر وہ فرشتہ حاوی ہے جو کہ ان بادلوں پر مقرر ہے، جو اس کو حکم دیتا ہے، اس کو لیے پھرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس فرشتے پر ملک الموت حاوی ہے جو کہ جہاں پر وہ باقیوں کو موت دیتا ہے وہاں ملک الموت جو ہے فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ملک الموت جو ہے اس کو بھی موت آئے گی تو موت جو ہے وہ اس پر بھی حاوی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ موت کیا ہے، یہ امر ربی ہے، تو گویا امر خداوندی جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والا۔ تو عزیزان گرامی، سخاوت کا واقعہ، ایک دفعہ آپ گئے مکے میں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام 25 حج کیے ہیں پیادہ۔ امام حسن اور امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، نہیں، سواریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھیں اور آپ پیدل چل رہے ہوتے، اور تقریباً 450 کلومیٹر یہ مدینے سے مکہ بنتے، تو آپ پیدل جا رہے ہوتے تھے اور سواریاں ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اس کی عظمت کو مد نظر رکھ کے وہ پیدل سفر کرتے تھے حج کے لیے۔ تو 25 حج کیے آپ نے۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب جا رہے تھے حج کے لیے تو آپ بھی تھے اور امام حسین بھی اور عبداللہ ابن جعفر بھی تھے،
تو وہ جو اونٹ تھا جس پر زادِ راہ تھی وہ گم ہو گیا۔ تو ایسے میں آپ کو بھوک لگی اور آپ نے دیکھا کہ اس صحرا میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے خیمہ کے ساتھ، تو اس کے پاس گئے، کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بکری ہے، اس کا دودھ دھو لیں اور اپنی پیاس بجھا لیں۔ تو لہٰذا دودھ اس کا دھویا گیا تو دودھ پیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ پھر یہ بکری ہے، اس کو ذبح کر لیں اور اس کو بھون کے کھا لیں۔ تو ایسا کیا گیا اور آپ تو پہنچ گئے مکے، اور بعد میں اس خاتون کا شوہر آیا تو اس نے کہا کہ بتائی داستان کس طرح سے آئے تھے افراد 3۔ تو اس نے کہا کہ ہماری تو وہی سرمایہ تھا، تو نے اس کو ذبح کر کے ان کو کھلا دیا۔ تو اس نے کہا وہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو اس نے اسی طرح کہ بھی وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، بات ہوئی، گزر گیا وقت، کچھ عرصے بعد قحط پڑا، وہی خاتون اور وہ اس کا شوہر مدینہ میں آئے، اور مدینہ کی گلی میں امام حسن علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو پہچان گئے اور فرمایا کہ تو وہی خاتون ہے کہ جس نے ہمارے لیے اپنی بکری کو ذبح کیا تھا۔ تو اس کو ساتھ لے گئے، بڑا عزت و اکرام کیا اور اس کو 1000 اشرفیاں عطا کی اور 1000 بھیڑ بکریاں اس کو عطا کر دیں۔ اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ اپنے بھائی امام حسین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ انعام و اکرام دیا، اور پھر عبداللہ ابن جعفر کی طرف۔ تو وہ جو خاتون اور وہ جو شخص تھا وہ مدینہ سے بھرپور مال کے ساتھ وہ گئے، تو ایک وہ بکری انہوں نے ذبح کی تھی تو ان کو ایک کے بدلے اس خانوادہ نے، اس محترم خاندان نے کو 3000 کے قریب بھیڑ بکریاں اس کو لے دیں۔ تو یہ قرآن جو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ ایسا بدلہ دینا جانتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ کئی گناہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے دیکھا کہ ایک کنارے پہ عثمان بیٹھے ہوئے ہیں جو خلیفہ وقت تھے۔ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری مدد کرے، تو اس نے کوئی 2 دینار یا 5 دینار نکال کے دیے۔ اس نے کہا اس سے تو میری حاجت پوری ہونے والی نہیں ہے، آپ کسی اور کی طرف رہنمائی کریں گے جو اس سے زیادہ مجھے عطا کرے۔ تو کہنے لگا وہ چلے جائیں آگے۔ تو وہاں وہ جو بیٹھے ہیں بنی ہاشم قبیلے کے لوگ ہیں، تو جب وہ آیا تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کبریٰ کے خامند تو وہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ آیا اور اس نے اپنی حاجت بیان کی، تو امام حسن علیہ السلام نے اس کو 50 دینار دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے بڑے بھائی کی نسبت 50 نہیں دیے بلکہ 49 دیے، تاکہ وہ حفظ مراتب بھی وہ بحال رہے۔ آپ نے 49 اور عبداللہ ابن جعفر نے 48 2 دینار کم کر دیے، تو اس کو دیے اور وہ خوش ہو گیا، اور جاتا ہوا عثمان کے قریب گیا اور اس نے کہا کہ دیکھ میں تجھ سے بھی میں نے مانگا تھا لیکن وہ کریم خاندان ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن کا لقب ہی کریم اہل بیت ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا سفرہ جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے دسترخوان، اور یہ اس وقت کی بھی بات ہے کہ جب مولا کائنات علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں کچھ مجھے کھانے کے لیے دے دیجیے، کوئی ہے آپ کے پاس کچھ چیز؟ تو آپ نے اپنے وہ تھیلی جس میں نان جویں اور وہ بھی خشک، اور اس پر بھی مولا کائنات مہر لگا کے یعنی اس کو باندھ کے رکھتے تھے کہ کہیں میری اولاد جو ہے اس کو روغن نہ لگا دے، تو خشک ٹکڑے مولا علی علیہ السلام تو اس کو دیے کہ بھائی یہ ہے میرے پاس۔ تو اس نے جب چبایا تو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے کوئی رہنمائی کر دیں کہ جہاں کوئی اچھا کھانا مجھے مل جائے، تو لہٰذا آپ نے رہنمائی کی کہ امام حسن کے گھر چلے جاؤ۔ وہاں وہ گیا شخص، اور وہاں دسترخوان بچھا ہوا تھا بہترین، تو وہاں پر اس نے کھانا کھایا۔
تو کھانا کھاتے ہوئے کچھ تھوڑا سا کھانا ایک طرف کر رہا تھا، تو امام حسن نے فرمایا بھائی جب جاؤ گے تو جاتے ہوئے لے جانا، کس کے لیے لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو ابھی مسجد سے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا وہاں ایک شخصیت کو کہ وہ ٹکڑے جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو فکر نہ کر، یہ دسترخوان انہی کا ہی ہے، وہ میرے والد گرامی ہیں، وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو لہٰذا یہ ہے وہ ہستیاں۔ اور اس سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تو نان جویں کھا رہے ہیں یا خشک روٹی کھا رہے ہیں، لیکن اسی وقت امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین کھانا خود بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام کی ایک ہی سیرت جو ہے وہ تو ہے کہ نان جویں کھا رہے ہیں، اور دوسرا جو ان کا بیٹا ہے اور امام بھی ہے، بعد میں ہوگا، ابھی ان کے ہوتے ہوئے تو ان کی رسمی طور پر امامت نہیں شروع ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے، آپ کا صحابی تھا مولا علی کا، تو اس نے شکایت کی کہ مولا اس کے گھر میں گئے تھے، بڑا گھر اس نے بہترین بنایا ہوا تھا، تو آپ نے کہا بڑا گھر بنایا آپ نے، کھلا اور اچھا گھر بنایا۔ تو اس نے کہا جی یہ میرا بھائی ہے ایک، جو کہ گھر بار کو چھوڑے ہوئے ہے، بیوی بچوں کو، اور وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اور جب اس کو بلایا گیا، اور وہ بھی کھدر کے کپڑے پہن کے، اور جیسے بعض لوگ صوفی بن جاتے ہیں نا، وہ جنگلوں میں نکل جاؤ، اور وہ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، معاشرے میں رہو تاکہ ساری اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ تو آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا تو انہیں کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ بھی تو خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، اور آپ بھی کھدر کے کپڑے پہنتے ہیں، اور تو آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ نہ مل۔ فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کا امیر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا معیار زندگی وہ ہو کہ کوئی بھی میری مملکت میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے امیر المومنین ہمیں تو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، اور آپ کا معیار زندگی اتنا بہتر ہے۔ تو میں تو اس لیے یہ معیار اپنایا ہوا ہے تاکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، لہٰذا تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی زندگی کو بھی پڑھنا پڑتا ہے پوری طرح۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کسی امام کی ایک بات کو دیکھا تو وہ سمجھ لے کہ بھئی وہ سب کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، خود ان کی کلی زندگی اور مجموعی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین ہوئے ہیں، 6 مہینے ٹوٹل آپ کی خلافت ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ دفن کر آئے اپنے والد گرامی کو، تو مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آج دنیا سے وہ رخصت ہوا ہے، ایسی ہستی دنیا سے اٹھ گئی ہے کہ جو اس سے پہلے تھے اس پر سبقت نہ لے جا سکے، اور جو آخرین ہیں اس کو درک نہیں کر سکے۔ تو وہ ہستی آج دنیا سے گئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہستی ایسی تھی کہ جب رسول کریم ان کو جنگوں میں بھیجتے تھے تو ان کے دائیں طرف جبریل ہوتے تھے اور بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے، اور جس طرف بھی گئے ہمیشہ وہ فتح کر کے آئے۔ تو آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد امام حسن نے گریہ کیا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو ایسے میں عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فرزند رسول ہیں، یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، یہ امام ہیں، چونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا ابنایا حاضان امامان قاما وقعدا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے یہ صلح کر کے بیٹھ جائیں، چاہے یہ جہاد کریں، دونوں میرے بیٹے امام ہیں، تو یہ تمہارا امام ہے، اس کی بیعت کرو۔ تو اس وقت پھر کوفے کے لوگوں نے امام کی بیعت کر لی، لیکن 6 مہینے کا یہ عرصہ آپ نے امامت خلافت کی ہے،
تو اس طرف امیر شام تھا جو کہ پہلے مولا علی علیہ السلام سے لڑتا رہا، جنگ صفین ہوئی جو کہ تقریباً 18 مہینے جاری رہی، اور اس میں 45,000 کے قریب امام علی علیہ السلام کی طرف سے شہید ہوئے، اور 65,000 لوگ جو ہیں معاویہ کی طرف سے مارے گئے۔ اتنی بڑی جنگ، آج ان کو کبھی کوئی خال المومنین کہتا ہے، کہ مومنین کا ماموں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس بدبخت نے جنگیں کی اور کتنے صحابیوں کا، کتنے تابعین کا وہ قاتل ہے، اور تقریباً 500 صحابی کا قاتل ہے امیر شام۔ تو اب اس نے پھر اپنا لشکر لے کر کوفے کی طرف چڑھائی شروع کی۔ تو ایسے میں امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنا لشکر آمادہ کیا، لیکن افسوس کہ ان کا جو لشکر تھا اس میں بھی مختلف قسم کے گروہ تھے۔ کچھ لوگ خارجی تھے جو کہ نہ تو معاویہ کو اچھا سمجھتے تھے اور نہ مولا علی علیہ السلام کو، چونکہ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ خارجی ہیں، یعنی دین سے یہ نکل گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک دفعہ رسول پاک مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ان کا جو سربراہ تھا ایک، تو اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں، تو آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ ایسے میں وہاں پر خلیفہ ثانی بھی تھے نا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن نہ اتار دوں۔ تو لہٰذا جب بندہ کوئی آ جاتا تھا قابو، اس وقت وہ زیادہ کہتے تھے کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن نہ اتار دوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کہ اس کے پیچھے ایک گروہ ہے کہ یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کو مارکین، یعنی یہ خارجی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ تو حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ ہی دوسرے گروہ کو، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ تو امام حسن کے لشکر میں خارجی لوگ تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو کہ ان کی امامت کے قائل نہیں تھے لیکن مسلمان تھے۔ بہرحال وہ جس طرح حضرت علی کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں، ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی خلفائے راشدین میں 5 خلیفہ ہیں، امام حسن کو بھی مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ تھے اور بہت تھوڑے مخلصین تھے۔ تو امام حسن نے دیکھا کہ اگر جنگ جاری رکھی جائے تو یہ جو مخلصین کا گروہ ہے یہ بھی جو ہے وہ تہتیگ ہو جائے گا، اور پھر جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام نے یہ مسلک سے کام لیا، اور جو معاویہ کی طرف سے صلح کی آفر آئی تھی کہ آپ چاہیں تو یہ کاغذ ہے اور جو آپ شرطیں لکھیں میں اس پر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنے لشکر میں کہا کہ یہ معاویہ کی طرف سے مجھے خط آیا ہے تو میں تو اس کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو لشکر سے لوگوں نے اٹھ کر کہا البکیہ البکیہ، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ وہی لوگ ہیں کوفے کے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو بہرحال انہوں نے جنگ جمل میں بھی حضرت علی کا ساتھ دیا، جنگ صفین میں بھی ساتھ دیا۔ بہرحال بہت سارے لوگ مارے چاہ چکے تھے، شاید ہی کوئی گھر ہوگا جس کے گھر میں کوئی ایک نہ آدھا شہید نہ ہو، یعنی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید۔ تو بہرحال ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لڑتے نہیں ہو، میں کہتا ہوں کہ لڑو تو کہتے ہو کہ جی اب سردیاں ہیں، پھر کہتا ہوں کبھی کہتے ہو گرمیاں ہیں، کبھی کہتے ہو جناب کھجور کی فصل پکنے والی ہے ہم نے اس کو فصل کو لینا ہے، تو تم لڑتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا اگر میرے بس میں ہو تو میں معاویہ کی فوج کے ساتھ تم کو 9 کو دے کر اس کا 1 لے لوں۔ آپ نے فرمایا وہ باطل پر ہے لیکن اس کے جو ماننے والے چاہنے والے ہیں وہ اتنی فداکاری سے لڑتے ہیں، اور میں حق کا امام ہوں اور میں کہتا ہوں لڑو تو تم لڑتے نہیں ہو۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھی تھے کوفے والے کہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تبادلہ کرنا پڑے تو تمہیں 9 کو دے کو ان کا 1 لے لوں۔ تو عزیزان گرامی وہی لوگ ہیں جو کہ مولا علی کے ساتھ ہو کر نہیں لڑ رہے تھے، تو اب تو امام حسن کی باری آئی، تو اس وقت ہی امام حسن کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یاد رکھو میں دیکھ رہا ہوں ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ ان بنی امیہ کے لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہوگے اور بھیک مانگ رہے ہوگے، یہ تمہاری حالت ہو جائے گی اگر تم ابھی لڑتے نہیں ہو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا امام نے کہا کہ وہ صلح کا خط مجھے آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی جلدی سے میں وہ شرطیں بیان کر دیتا ہوں جو کہ امام حسن نے
وہ قرارداد میں رکھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ میں حسن ابن علی حکومت کو معاویہ ابن ابو سفیان کے سپرد کر رہا ہوں اس شرط پر کہ معاویہ حکومت جو ہے قرآن و سنت کے مطابق چلائے گا۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلائی جائے گی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام پر انہوں نے سب و شتم شروع کیا ہوا تھا، کہ فرمایا کہ دوسری شرط کہ علی ابن ابی طالب کو پر جو سب و شتم شروع ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اس بدعت کو ختم کیا جائے گا، اور سوائے اچھائی کے ان کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد حکومت حسن ابن علی کی طرف پلٹے گی، اور اگر حسن ابن علی کو کوئی حادثہ پیش آئے یا زندہ نہ رہے تو پھر حسین ابن علی کی طرف یہ حکومت پلٹے گی۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جو کوفے کا بیت المال ہے اس کا جو بھی مال ہے وہ امام حسن کے ہاتھوں جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بیواؤں اور مسکینوں ان پر تقسیم ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے تو صلح کر لی تھی، وہ تو بڑے شیر و شکر تھے، وہ تو بڑے وظیفے دیتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وظیفے اور یہ جو بیت المال یہ جس طرح عام دوسرے مسلمانوں کا حق تھا اسی طرح بنی ہاشم کا حق تھا۔ امام حسن کو اگر کوئی وظیفہ ملتا تھا یا بیت المال سے لیتے تھے تو وہ معاویہ اور اس کی فیملی کا کوئی احسان نہیں ہے، جس طرح مملکت میں باقی لوگ ہیں ان کا وظیفہ اسی طرح ان کو ملتا تھا۔ لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ اور یہ ساری چیزیں یہ خمس یہ تو ہے ہی اہل بیت اطہار کا، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ خمس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور ذی القربہ کا اور رسول کے ہی خاندان میں سے جو فقیر ہوں مسکین ہوں اور جو ابن سبیل ہوں ان کا حصہ ہے۔ تو حقیقت میں یہ تو ہے ہی امام کا مال۔ تو چونکہ کہا جاتا ہے انہوں نے صلح کر لی، تو حالانکہ صلح جو کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب صلح کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اب وہ بالکل شیر و شکر ہو گئے ہیں، اب ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا، اب وہ بالکل ایک ہی ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صلح جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صلح اب دیکھیں کہ کتنی جنگیں ہوئیں، 3 جنگیں تو ہو گئیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اب صلح ہے، ٹھیک ہے، سفیر بھی مقرر کیے ہوئے ہیں اور ٹریڈ اور باقی چیزیں بھی جاری ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ کیا سارے اختلاف ختم ہو گئے ہیں؟ کہنے کو یہ ہے کہ جی صلح ہو گئی ہے۔ رسول پاک نے جو صلح حدیبیہ کی تھی تو کیا کافروں کے ساتھ جب صلح ہوئی تھی تو کیا رسول پاک نے ان کے ساتھ صلح کی تو کیا وہ کافر جو ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، کافر رہے ہیں، مسلمان رہے ہیں۔ ایک چیز پر مشترک جو چیز ہے کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، تو لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ جب صلح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا، یا یہ ہے کہ نعوذ باللہ امام حسن نے ان کی بیعت کر لی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ وقت ختم ہو چاہتا ہے تو ایک دفعہ سورہ فاتح پڑھ دیں۔ محمد اسحاق شاہ کے دادا دادی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، اور ان کی پھوپھی ہم بیمار ہیں ان کے لیے بھی خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سورہ فاتحہ پڑھ دیں مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ۔